وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکلا عندہ بأجل مسمى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دروشی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کفا بالموت واعظا، فرمایا موت بہترین واعظ ہے، بہترین تقریر ہے۔ خاموش ہے جانے والا، لیکن اپنے حال سے دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے کہ میں یہاں آیا تھا، اب جا رہا ہوں، اور مجھے لے جانے والوں تم بھی ایک دن تم نے بھی جانا ہے۔ آج جو جنازہ اٹھا رہا ہے کل اس کا جنازہ اٹھے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نے لمبی لمبی امیدیں باندھی، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ تیرے کفن کا کپڑا دکان پہ پہنچ چکا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ کہیں پہنچنا چاہتے تھے لیکن وہاں نہ پہنچ سکے، قبر میں پہنچ گئے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو نیند میں سوئے لیکن موت کی نیند سو گئے۔ میں کل ہی بتا رہا تھا راستے میں جب ہم جنازے پہ جا رہے تھے کہ جب ہمارا یہ دوسرا درس بنا ہے مسجد کے سامنے، تو ہمارے واڑہ عالم شاہ کے قریب شماری گاؤں ہے، وہاں کا میرا عقیدت مند مرید ہے، شفیق تھا اس کا نام تھا۔ تو وہ آئے یہاں پر، اس دوران شفیق صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، کشادہ کرے، وہ آئے تو کام کرتے ہوئے دیکھا کہ مستری لگے ہوئے، مجھے کہتے ہیں استاد جی جب یہ کام ہو جائے نا، یہ لنٹر جب مکمل ہو جائے تو مجھے بتانا، میں لے آؤں گا مستری اور ہم کام ختم کر کے جائیں گے، پلستر جو ہے میں خود کرواؤں گا، آپ مزدور دینا تو ہم پلستر کر دیں گے۔ میں نے کہا چلو جزاک اللہ، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ رات کو سویا لیکن موت کی نیند سو گیا۔ تو وہاں پر ہم گئے اور میں نے کہا بھی دیکھو اس آدمی کا ارادہ تھا، شفیق صاحب کا، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ اس نے نیکی کی نیت کی تھی اور موقع نیکی کرنے کا نہیں ملا، لیکن حدیث پاک سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ جل جلالہ جو نیکی کی نیت کی تھی کر نہیں سکا، اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ بلکہ قیامت کے دن جب اعمال نامہ دیا جائے گا، اہل جنت کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا،
وہ خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو پڑھائیں گے، دیکھو بھائی میرا مال نامہ، تو اس میں لکھا ہوگا اتنے حج ہیں، ایسے بھی لوگ ہوں گے، اتنے عمرے ہیں، اتنا صدقہ خیرات، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ میں نے کیا نہیں ہے، میں نے اتنے حج تو کیے نہیں تھے اور اتنے صدقہ خیرات اتنا نہیں کیا میں نے، یہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھو یہاں بھی اللہ سے ڈرنے والے غلط نہیں کرتے، تو وہاں بھی سوچے گا میں نے کیا نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے میرے بندے حج کے لیے جا رہے تھے، تیری تمنا تھی کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی وہاں جاتا، لوگ عمرہ کے لیے جاتے تھے، تیری تمنا تھی کہ میرے پاس بھی اگر پیسے ہوتے، طاقت ہوتی وہاں پہنچنے کی، میں بھی جاتا، اللہ کا گھر دیکھتا اور اللہ کے حبیب کا گھر دیکھتا، روضہ اقدس کی زیارت کرتا، لیکن تجھے طاقت میں نے نہیں دی تھی اور میں نے وہ تیری نیکی لکھ لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نے اتنا صدقہ خیرات کیا نہیں ہے، لیکن تیری نیت تھی کہ میرے پاس ہوتا میں اتنا خرچ کرتا۔ وہ اگلے دن ایک آدمی میرے پاس گیا، اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک آدمی جو ہے الحمدللہ وہ کوئی ہیٹر لے کے دے کے گیا، تو کہتا ہے یہ کہاں سے کس نے بھیجی ہے؟ اس میں نے کہا ایسے ایسے ایک آدمی نے پوچھا، تو بس لے کے آ گیا، مسجد میں بھی لگا دیے، درس میں بھی، ادھر کمرے میں گھر کے لیے وہ لے کے آ گیا، تو کہنے لگا اگر میرے پاس بھی ہوتے نا پیسے، اللہ مجھے دے میں بھی خدمت کروں۔ میں نے کہا بھائی نیت جو ہے نا مومن کی، اس پہ اللہ اجر دیتے ہیں، آپ کو اجر انشاءاللہ اللہ دیں گے، آپ کے جذبات ہیں کہ میں نے اتنی نیکی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو عام لوگوں کے بھی بعض دفعہ ہم لوگ بھی ڈر جاتے ہیں، بھائی دیکھو یہ مہینہ ڈیڑھ جو ہے یہ پھر ہیٹر چلیں گے، بھائی بل بھی ایسے ہی آئے گا، کہتے ہیں استاد جی جنہوں نے ہیٹر دیے ہیں بل بھی دے دے گا۔ ہماری کمزوری ہے، ہم اسباب پہ بعض دفعہ نظر چلی جاتی ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، تو نیت پر جو ہے انسان کو ثواب ملتا ہے، عمل کا موقع مل جائے تو پھر اللہ اور عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک نیکی مسلمان کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نماز پڑھتا ہے تو 10 نمازوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں ضابطہ نہیں بدلتا، چلو معافی لیتے رہیں، 50 کی 5 ہو گئی، لیکن آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا دوں گا۔ اللہ کرے ہم یہ 5 پڑھنے والے بن جائیں۔ کتنے بیچارے لوگ ہیں جن کو جمعۃ المبارک کی نہیں پتہ ہوتا کہ آج جمعۃ المبارک ہے، ادھر خطبے ہو رہے ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس وقت کام کرنا حرام ہو چکا ہے، ہم حرام میں مبتلا ہیں۔ کبھی حرام کام کرنے والے کی زندگی میں اس کے رزق میں برکت نہیں آ سکتی، بھول جائے کہ میں خدا کو ناراض کر کے میرے گھر میں برکتیں آ جائیں، میری زندگی میں برکتیں آ جائیں، میرے مال میں برکت آ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے برکت رکھی ہے پاک کے اندر، اپنے احکام کے اندر، نیک اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، ایسی کہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی لکھتی جاتی ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تبلیغ دین میں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑا، لوگ بھوک سے لاچار ہو رہے تھے، کھانا نہیں تھا، آٹا وغیرہ نہیں مل رہا تھا، قحط تھا، قحط پڑ گیا۔ تو ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، راستے میں ریت کا ٹیلہ دیکھا، کہتا ہے یا اللہ اگر یہ آٹا ہوتا نا تو میں سارا تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر وحی اتر آئی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر بتایا کہ اس میرے بندے کو خوشخبری سنا دو، اتنا آٹا تقسیم کرنے کا اس کے اعمال نامہ میں جو ہے ثواب لکھ دیا گیا۔ تو نیکی کی ایسی قیمت، نیکی ذرہ کے برابر ہو نیکی۔ نیکی اس کو کہتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہو، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو، قرآن و سنت سے جس کو نیکی کہا گیا ہو، نیکی اس کو کہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی مرضی سے بنو کے نیکیاں پیش کرتے، نہیں، نیکی وہ ہے جو شریعت سے ثابت ہو اور پھر شریعت کے مطابق ہو اور پھر صحیح نیت ہو۔ اگر ذرہ کے برابر بھی نیکی ہوئی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کل قیامت کے دن اس کی بھی قیمت لگے گی اور وہ بھی اعمال نامہ میں رکھی جائے گی۔ کل قیامت کے دن اگر ترازو میزان برابر سرابر آ جائیں گے، بعض لوگوں کا ایسا بھی ہوگا، گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی، اگر ذرہ کے برابر بھی نیکی زیادہ ہوئی، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ فضا میں اڑ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن جب دھوپ کہیں لگتی ہے، روزن میں سوراخ میں اندر دھوپ جاتی ہے، ایک لکیر سی، جب سورج نکلا ہوا ہو، اس کے اندر ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویسے نظر نہیں آتے۔ اس ذرہ ایسا لطیف ہوگا کہ وہ بھی بتا دے گا کہ ایک ذرہ نیکی زیادہ ہے، اور ایک ذرہ اگر نیکی کسی کی زیادہ ہو جائے گی اس کے گناہوں سے، تو اللہ پاک اس کو زمین آسمان سے بڑی جنت عطا فرمائے گا، 10 گنا سے بڑی جنت۔ ایسی نیکی اتنی قیمتی ہے جس کو آج جینی کے لوگ سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جاتے ہو کتنی آدمی نیکیاں لے سکتا ہے؟ نیکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ زیادہ کہہ لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر مصافحہ کیا ہے۔ مصافحہ کرنے کے بعد، ویسے مصافحہ کرنے پر بھی اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ 2 بھائیوں نے آپس میں ہاتھ ملائے تو گناہ معاف، اور ہاتھ چھوڑنے سے پہلے فرمایا اللہ پاک معاف کرتے ہیں۔ اگر درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ نبی المی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 2 آدمی آپس میں ملے، مصافحہ کیا، سلام دعا، درود شریف پڑھ لیا، چھوٹا سا پڑھ لیا، صلی اللہ علی محمد، یعنی چھوٹا پڑھ لے، بڑا درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو درود شریف دونوں نے پڑھ لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہاتھ جب چھوڑیں گے وہ جدا ہوں گے، اللہ پاک ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنے مبارک عمل ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں زمین پہ پیدا کیا ہے، اور اس زمین کو پیدا اس لیے کیا ہے، اس آسمان کے نیچے ہمیں اس لیے لائے ہیں کہ یہاں ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کو راضی کریں، راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ دیکھو ہمارے بھائی نذیر صاحب
وہ چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی جانا ہے۔ وہ کسی نے کہا نقلی گھر کو گھر کہیں اصلی گھر کو گور، نقلی گھر کو گھر کہیں اصلی گھر کو گور، ہم تو اپنے گھر چلے لوگ مچائیں شور۔ وہ جانے والا جا رہا ہے، اگر اللہ راضی ہو، اللہ سب مسلمانوں سے راضی ہو جائے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ میں تو دعا کیا کرتا ہوں یا اللہ جو غیر مسلم بلادنی ہیں نا، جو کافر ہیں، اے اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما، ان کو بھی کلمے کی دولت عطا فرما، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ دیکھو کلمے والوں کو چاہیے کہ کلمے کے مطابق زندگی بنائیں، اور ان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو کلمے والے نہیں ہیں وہ بھی کلمے والے بن جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن کافر اور مسلمان، گناہ گار مسلمان، وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ ایک طرف کافر ہوں گے، مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو کافر ایک وقت آئے گا تانا مارے گے، اور تم نے تو کلمہ بھی پڑھا تھا پھر بھی جل رہے ہو جہنم میں، اور ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہم بھی جل رہے ہیں، کیا پھر ہوا فائدہ؟ مطلب ان کا یہ کہ کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں آئے اور ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جب یہ تانا دیں گے اللہ جل جلالہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے سب کو نکال لو جہنم سے جنت میں داخل کر دو۔ اس وقت حسرت کریں گے کافر، ہائے کاش کہ ہم کلمہ ہی پڑھ لیتے۔ تو جب حدیث یہ میں نے پڑھی، اللہ سے دعا کی مولا ان کو بھی کلمے کی دولت دے دے۔ کل جو حسرت کریں گے کہ کاش ہم کلمہ ہی پڑھ لیتے، اے اللہ تو توفیق دے دے۔ ہم تو مانگ سکتے ہیں، آگے اس کی اپنی مرضی ہے جس کس کو ہدایت دینی ہے۔ ہمیں بھی کلمہ اسی نے پڑھایا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ دعا کرتے، اے اللہ جو میں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے نا وہ بھی آپ کی توفیق سے آپ نے مجھے پڑھوایا ہے، یہ مجھے آپ نے توفیق دی ہے، آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی آپ ہی کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ بھی آپ ہی کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں، اے اللہ جی اس وقت بھی مجھے کلمہ پڑھا دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام ہوا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا اول کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے بولنے لگتا ہے، تو چاہیے آپ نے خود فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بچے ہیں ان کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ یاد کراؤ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھروں کو بھی مدرسہ بنا دیا۔ بھئی جہاں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے مدرسہ نہیں ہے، ہمارے گھروں کو بھی مدرسہ بنا دیا۔ آپ نے فرمایا جب بچہ زبان کھولے تو اس وقت پڑھاؤ افتخوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ بلا الہ الا اللہ، کہ جب بچہ زبان کھولنے لگے تو پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو
میں سوچ رہا تھا الحمدللہ ہمارے گھروں کو بھی مدرسہ بنا دیا. یہ کلمہ تو بھائی سب پڑھا سکتے ہیں، یہ تو سب مسلمانوں کو آتا ہے. چلو سورہ فاتحہ بھی سب کو آتی ہے، سورہ اخلاص بھی قل هو اللہ احد، یہ تو آتی ہیں مسلمانوں. اور جن کو یہ بھی نہیں آتا یاد کر لینا چاہیے. بعض بیچارے ہوتے ہیں جن کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کوئی مجلس ہماری کلمے سے خالی نہ ہو. ہم بیٹھتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو دنیا کی باتیں کرتے کرتے کیا جائے کہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے سب کچھ ملے گا. قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، ما تشتہی فی انفسکم، جو ان کے دل میں آئے گا میں وہ دوں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو ان کی لبوں پہ آئے گا وہ بھی دوں گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، میں میزبان ہوں گا، وہ میرے مہمان ہوں گے. جنت، اہل جنت یہ سارے میرے مہمان ہوں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچ کر بھی مومن کو ایک حسرت، ایک کلک، ایک افسوس ہوگا. حالانکہ وہاں سب کچھ ملے گا لیکن ایک افسوس ہوگا. آپ نے فرمایا وہ افسوس یہ کہ ہے جو وقت غفلت میں گزرا ہے میرا وہ بھی اللہ کی یاد میں گزر جاتا. یہ وہاں پہ حسرت ہوگی. آج ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا دنیا میں بھائی یہ حسرت بنے گی، اس لیے کسی جگہ پر بھی اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کا ذکر کر لینا. میرا ایک شعر ہے، ایک دن میں وہاں گھر سے نکلا، وہ اس طرف گیا تو راستے میں شعر بن گیا جی. سیراب میں گزری یا خانہ آباد میں گزری. کبھی کبھی وہاں نکل جاتا تھا ادھر، اس وقت سروٹ وغیرہ بھی تھے نا شروع میں. اب تو بھائی سب ختم کر دیے، اب تو فصلیں لہلہاتی ہیں. وہ تو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی ذکر نصیب ہو جائے. تو ادھر میں نکل جاتا ہوں، پھر بیٹھ جاتا ہوں وہ سروٹ وغیرہ وہاں جو ہے بیٹھ کے کبھی پڑھتا. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراہوں گلستان میں، مولا اگر تو ساتھ نہیں ہے تو باغ میں بھی پریشان ہوں. معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراہوں گلستان میں، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراہوں گلستان میں. کہ اگر ساتھ تیرا ہو تو پھر بیاباں بھی گلستان ہے میرے لیے. مطلب یہ ہے. تو وہاں ایک شعر بن گیا، سیراب میں گزری یا خانہ آباد میں گزری. سیراب میں گزری یا خانہ آباد میں گزری، وہی اچھی گزری جو تیری یاد میں گزری. اس کی یاد تو ہونی چاہیے. مومن کو تو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو ہر وقت اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ، سب کہہ دو، وہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد پڑھایا. غفلت بھی اللہ والوں کے ہاں گناہ ہے. چلو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ نہ ثواب اور نہ گناہ ہے.
اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ غفلت کو بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ غافل کیوں ہو آدمی اللہ سے. جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے پڑھایا ہو. سنیا سکھن تے گئیاں کھل اکھی اساں چت مولا والے لایا ہو. کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو. مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نہ پایا ہو. حدیث میں بھی موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ پھر کس چیز کا افسوس. تو جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کو موت آتی نہیں. مطلب کیا؟ وہ مر کر بھی زندہ ہیں. لا تشرون، تمہیں شعور نہیں ہے. اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں ایسی فرماتے ہیں جو ہر وقت ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد موت ان کو بھی آتی لیکن اللہ ان کو بھی ایک زندگی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کا ذکر ایسا مبارک ہے، لیکن یہ کہاں سے نصیب ہو؟ یہ بھی بھائی اہل ذکر کی مجلس ہو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو تب نصیب ہوتا ہے. یہ دولت بھائی یہ چیزیں دکانوں سے ملتی ہیں. یہ دعائے دل جو بیچتے ہیں ان کے پاس آدمی جائے تو پھر دعائے دل مل جاتا ہے. دعا بھی مل جاتی ہے، دعائے دل بھی مل جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دعا بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ کہا بھی دیکھو یہ مولوی حضرات بیچارے یہ اللہ والے جو اللہ کرنے والے، ان سے تو کوئی ہنس کر مل بھی جائے تو یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان سے اونچ نیچ نہ کیا کرو. یہ تو ایسے لوگ ہیں تھوڑی سی بات کر دیں یہ دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے پھر بھی دعائیں دیتے رہتے ہیں. ایسے لوگ اللہ اکبر. لیکن یہ کہاں سے نصیب ہوا؟ اللہ اکبر. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے کر جوندیاں بھی مر رہنا ہوئے تے دیس فقیراں وہی ہو. جے کر جوندیاں بھی مر رہنا ہوئے تے دیس فقیراں وہی ہو. جے کوئی گدڑ کوڑا سٹے تے وانگ روڑی سہی ہو. جے کوئی گالی مینے دیوے تے ان بھی جی جی کہیے ہو. قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی باہو جتھے رکھے اتھے رہیے. لیکن اللہ ایسے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں، دنیا سے بھی جاتے ہیں تو عزت حاصل ہوتی ہے، کل میدان معاشر میں بھی عزت ہوگی. اگر کسی نے ان کو پانی پلایا ہوگا، کسی نے وضو کرایا ہوگا، خدمت کی ہوگی، اللہ ان کی شفاعت سے ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم کی صفیں لگی ہوں گی، وہاں سے جنتی گزریں گے. ایک دوڑ کے آئے گا آدمی، یار تو مجھے جانتا ہے؟ بھائی جو جنت والے اللہ والی ہیں، اللہ والی ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے. تو آگے دوڑ کے آئے گا ایک آدمی، تو مجھے جانتا ہے؟ بھئی مجھے تو نہیں پتا، میں نے ایک دن تجھے وضو کرایا تھا، یار میری بھی شفاعت کر دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. تو وہ ہاتھ پکڑے گا، یا اللہ اس نے وضو کرایا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے جا اس کو بھی جنت میں لے جا. اللہ بہانے سے معاف کریں گے. لیکن یہ یہاں جو خدمتیں کرتے ہیں اللہ ان کو بھی دین عطا فرماتے ہیں. جب کوئی کسی کی صحبت اٹھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے گہرے دوست کے دین بھی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا ذرا سوچ سمجھ کے دوستی لگانا. اگر دوستیاں لگانی ہیں تو اللہ والوں سے دوستی آدمی لگائے، دوستی لگانی ہے تو دین والوں سے دوستی لگائے. کام تو ساری زندگی میں کافروں سے بھی جا کر آدمی معاملات کرتا ہے، لیکن دوستیاں ہوں تو اللہ والوں سے ہوں. جب سارا معاشرہ اللہ والوں کے ساتھ
جب مسجد والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ دوستی ہوگی معاشرے کی، تو پورے معاشرے میں دین ہوگا۔ یہ دوستیاں تو ختم ہوئیں اور دین والوں سے آدمی دور ہوا تو دین سے دور ہوتا چلا گیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، فرمایا ثم عاش الف سنہ، کہ اگر 1000 سال تک بھی جیے گا، حالانکہ عمر اس تو امت کی تھوڑی ہے، فرمایا 1000 سال تک بھی جیے گا، لم یسأل عن ذنب واحد، ایک گناہ کا بھی مطالبہ نہیں ہوگا، سب معاف۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے، لیکن ہم پڑھیں گے تو بھائی اس کا ثواب ملے گا، پھر اس کی عادت پڑے گی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی پھر کلمہ نصیب ہوگا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ کے بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، تو کچھ ہوتی ہے ایسی کہ کچھ ان کے پاس کوئی طریقہ ہوگا تھوڑی ہوش آئے اس کو، انہوں نے کچھ کیا تو ہوش آئے، پھر اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ رہنے دیجیے، پھر ساتھی نے ان کو کچھ کیا تو پھر زبان کھلی، پھر کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسے کلمے پھر نصیب ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ کلمہ پڑھتا رہا ہے۔ وہ جس وقت تندرستی میں تھا اس وقت اس نے کلمہ پڑھا، جب موت کے سکرات میں گیا تو پڑھانے والا پڑھاتا ہے، ساری عمر جو اس نے میرا نام لیا ہے اب بھی لے لے میرا نام۔ اس لیے آدمی کم از کم روزانہ، چلو زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے۔ جو 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تملأ بین السماء والارض، زمین آسمان کا یہ جو خلا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک اجر سے ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ تو بھئی یہی ثواب اصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اپنے بھائی نذیر صاحب کو بھی، اور جانے والے جو عزیز و اقربا ہیں ان کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ صدقہ جاریہ، اگر کوئی اچھا کام کر گیا، نیکی والا کام کر گیا، کوئی معاشرے میں ایسا کام کر گیا جس سے لوگ استعمال کرتے رہے، ٹوٹی لگا دی وضو کرتے رہے، پنکھا لگا دیا لوگ اس کے نیچے نماز پڑھتے رہے، کہیں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا، کوئی راستہ بنوا دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس طرح کے نیکی کام فرمایا جو کر کے گیا یہ صدقہ جاریہ، یہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، بچے کو حافظ بنا دیا، بچے کو عالم بنا دیا، نہیں تو علماء کے ساتھ جوڑ دیا۔ نہیں، جوڑنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، ایک مرتبہ گیا نا ادھر بکر کے علاقے میں، پتہ نہیں 57 کے 53 TT1 کی وہ چک کا نمبر تھا، وہاں ہمارے گجر بلادری اور وہاں پہ جو ارائیں بلادری تھی اس علاقے کے اندر، وہ ماشاءاللہ پھر میری بلادری کافی آئی الحمدللہ، وہاں پہ بڑے خوش ہوئے، کبھی کبھی جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، جیسے ہمارے علاقے والے بیان سن کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آزقاکم اللہ بسنکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکراتے ہوئے دیکھ کر نا، کسی کو ہنستے ہوئے دیکھ کر تو اس کو دعا دو، اللہ دونوں جہانوں میں تمہیں ہنسائے رکھے۔ تو الحمدللہ یہ میں دعا نے جمع کے سیغے سے سب کو دی ہے، آزقاکم اللہ بسنکم، کہ اللہ سب کو دونوں جہانوں میں ہنسائے رکھے۔ تو وہاں پہ میں نے کہا بھئی ان بچوں کو، اپنے بچوں کو استادوں کے پاس بھیجا کریں، کوئی نیک آدمی ہے، جاؤ سلام کر کے آؤ،
کبھی کوئی چیز دے کے بھیج دو، جاؤ ہدیہ دے کے آؤ. یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، صحابیات بھی کرتی تھی، عورتیں بھی. جاؤ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دے کے آؤ. حضرت انس کی امی ام سلیم چیزیں پکا کے حضرت انس کو بھیج، جاؤ حضور کو دے کر آؤ. تو میں نے کہا بھئی میں تو یہاں نہیں ہوں کہ اس لیے بتا رہا ہوں، چلو میرے پاس ہدیے آئیں گے، ہو سکتا میں تو بھائی چلا جاؤں گا بکھر اور ضلع منڈی بالدین میں بڑا فرق ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ کے بچے دین کے ساتھ منسلک ہوں گے، یہ ہے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. نیک صحبت جو ہے وہ ایک گھڑی جو ہے 1000 سال سے بھی افضل ہے، 100 سال سے بھی افضل. علماء نے یہ بھی فرمایا یک زمانہ صحبت باولیا بہتر اسا اللہ طاعت بے ریا، کہ جو سلام کرنے کے لیے آئے گا سلامتی میں رہے گا. تو ایک یہ بھی طریقہ اپنے بچوں کو کہ دین والوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے. جاؤ سلام کر کے آؤ، استادوں کو مل کے آیا کرو، وہاں مسجد میں تھوڑا سا بیٹھا کرو. سکول جو بھیجتے ہیں ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے. ٹیوشن اور یہ ہے بس مسجد کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو یہ آدمی کبھی جاؤ سلام کر کے آؤ، دیکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھنا. یہاں ڈیرے پہ یا کوئی آدمی جاؤ بھائی صدیق آباد میں استادوں سے مل کے آؤ، اور 2-4 دن جو 4 مرتبہ مل کے آیا اس کی طبیعت کو دیکھ لینا، کیا طبیعت پہلے کیا تھی اب کیا ہے. یہ پتہ تو تب چلے گا جب کوئی جائے گا. تو وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارن پتھر لوہے کے ساتھ لگے تو لوہا سونا بن جاتا ہے. مطلب ان کا یہ ہے کہ نیک صحبت میں بیٹھنے والا نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے. نہیں تو نیک صحبت میں بیٹھنا کیا نیکی نہیں ہے؟ یہ وہ نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لا یشق بہم جلیسہم، کہ یہاں بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہو سکتے، یہ وہ نصیبوں والے ہیں، ہم ان کو بھی معاف کرتے ہیں. تو کسی نے کہا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت یہ سونا کیسے بن جاتا ہے؟ سارن پتھر لوہے کو لگانے سے سونا کیسے بن جاتا ہے؟ ایک سوال ہے. تو فرمایا بھی لگا کے دیکھ، نہ بنا تو پھر پوچھنا. لگا کے دیکھ، پھر نہ بنا تو پھر پوچھنا. وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہاں اور کچھ نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کتنی مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیا. یہی لینا ہے، یہی تو دولت ہے. یہ وہ دولت ہے جو قبر میں آدمی ساتھ لے کے جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے آدمی اور کچھ نہیں تو اتنا 100 مرتبہ کلمہ شریف روزانہ پڑھ لے، ایصال ثواب کر دے، صدقہ جاریہ، نیک اولاد، کسی کو علم پڑھا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی کہ یہ بھی جب دنیا سے چلا جائے گا تو ثواب ملتا رہے گا. ایک پڑھا دیا ہے، پڑھانے والوں کا معاون بھی پڑھانے والوں میں ہے. جو علم پڑھا رہے ہیں ان کا جو معاون ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعاون جن کا ہوتا ہے، مثلا مصلی لے کے دے دیا، جگہ لے کے دے دی، عمارت بنا دی، ہوتا ہے نا کسی طرح کوئی تعاون، جو بھی یہ نہیں کہ ان کا معاون ہے وہ ساتھ ہے ان کے. ہمارے ہاں ایک سیاسی آدمی میرے پاس آگے کوئی کہا کہ کوئی دم وغیرہ کروانا تھا غالباً یا دعا وغیرہ کے لیے. تو جاتے ہوئے مجھے کہنے لگے یہ ہدیہ ان کا بھائی ساتھ تھا. میں نے کہا بھائی نہیں رہنے دیجئے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو زیادہ دے. میرے ذہن میں تھا یہ کل کہے گا ہو سکتا ہے ووٹ مانگے، میں نے دینا نہیں ہے، پھر مسئلہ بنے گا. میں تو عام میری طبیعت نہیں ہے اس طرف. چلو جو کام کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں دین والے جو بھی، تو پھر یہ مسئلہ بنے گا. تو میں نے کہا نہیں بھائی مہربانی اللہ آپ کو دے زیادہ. کہتے نہیں یہ لیں آپ. میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے، ان کا بھائی کہنے لگا
میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے، انہوں نے بتایا ہے جو تم کرتے ہو اس میں ہمارا حصہ ہے، جو ہم کرتے ہیں اس میں تمہارا حصہ ہے۔ میں نے کہا پھر میں لے لیتا ہوں، بسم اللہ۔ اگر یہ ذہن ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو معاون ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کم از کم اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات جانے والوں کی طرف ہو جائے۔ ان کا حق ہے ہم پہ، ان کا حق ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے ایک دن، دو دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 10 دنوں کے بعد، نہیں نہیں۔ حضور اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے اولاد کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ساری عمر کے لیے سکھایا ہے اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی جس قبر پہ، وہاں عذاب کیسے ٹھہر سکے گا؟ زندہ ہوں تب بھی آدمی دعا کرتا رہے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات ہو جائے۔ جہاں ہم اپنا جوڑا لیتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اولاد پہ کرتے ہیں، کیا جائے اگر دنیا میں نہیں والدین، ان کی طرف سے جو کپڑا لے کر آدمی صالح ثواب کر دے، یہاں کسی کو جوڑا دے گا اللہ ان کو جنت کا جوڑا پہنائے گا، یہاں کسی کو ان کی طرف سے کھلائے گا اللہ پاک جنت کے کھانے ان کو کھلائیں گے، اور اس کو بھی اللہ اجر دیں گے جو کرنے والا ہے۔ اس لیے ان کی طرف سے کچھ نہ کوئی صدقہ خیرات بھی ہو جائے۔ آخری بات کہ روزانہ کلمہ شریف پڑھ لیا جائے، کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تو یہ ثواب ہے، دوسرا یہ فائدہ ہوگا، کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر سے اٹھے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو ہر آدمی کا چہرہ چمکے، اور اس کا نور دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی صبح صبح پڑھ لینا تو اس کا نور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو روزانہ کلمہ شریف، تو جن کی برکت سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، اول آخر ان پہ درود شریف بھی ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، پھر کلمہ شریف پڑھ لیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیے جائے، اور رات کو سوتے وقت چلو کم از کم اتنا ہے، استغفار ہو جائے ایک تسبیح، یا اللہ معاف کر دینا، بڑے گناہ کیے، آج بڑی غلطیاں ہوئی، اللہ معاف فرما دے۔ تو معافیاں مانگ کر جو ہے آدمی سوئے تو معافی مانگنے والا ایسی ہے کم اللہ ذنب لہو، آپ نے فرمایا ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک اس پہ راضی ہوتے ہیں، دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ سب سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔